العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، 120 اور 121 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے دو اللہ تعالیٰ مناجی صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہو جاؤ سچے بندوں کے ساتھ۔ اب یہ آیت کافی ہے، لیکن اب اس کی شان نزول یہ ہے کہ جو 3 اشخاص جو نکلے تھے جن کی توبہ کو قبول کیا گیا، انصاری حضرت کعب بن مالک، بلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیعہ، ان کی توبہ قبول ہو گئی تو رب نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے 2 چیز ہیں، ایک سچ اور ایک جھوٹ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بندہ جب سچ بولتا ہے تو اللہ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیتا ہے، سچوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بول کے اللہ اس کا نام کاذبین میں لکھ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی تشریف لے آئی۔ جب لے آئی سامنے کچھ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے طلب نہیں ہے، تو آپ فرمانے لگے ارے 2 چیزوں کو ایک ساتھ جمع نہ کرو، جھوٹ کو بھی اور بھوک کو بھی۔ جب بھوک ہے تو کھاؤ، جھوٹ کو کیوں ملا رہے ہو اس کے ساتھ؟ یہ بھی جھوٹ کے ضمن میں۔ صحابی رسول فرماتے میں چھوٹا سا تھا، نام تھا ابو عبداللہ عامر، کہا کہ میری ماں نے مجھے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہا اے ام عبداللہ جھوٹ نہ بولنا، بچوں کو تم نے کہا ہے کہ آؤ میں تمہیں چیز دوں گی، تمہیں دینا پڑے گا کچھ، ورنہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ مومن بزدل ہو جائے گا، بخیل ہو جائے گا، پر جھوٹا نہیں ہوگا۔ فرمایا ہر گناہ کی جڑ جھوٹ ہے۔ آپ ایک سچ کو چھپانے کے لیے سینکڑوں جھوٹ بولو گے، اس لیے ام الگناہ ہے، گناہوں کی ماں ہے جھوٹ۔ جھوٹ چھوڑ دو، ہر گناہ ختم۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، نہیں تھا مدینے والوں کے لیے کہ ومن حولهم، جو ان کے ارد گرد سے، الاعراب دیہاتی بدو، ان يتخلفوا پیچھے رہ گئے، الرسول اللہ اللہ کے رسول سے، ولا يرغبوا اور نہ متوجہ ہوتے ہوئے، بانفسهم عن نفسه، وہ حضور کی جان کو چھوڑ کر اپنی جان کے چکر میں پڑ گئے۔ یعنی وہی غزوہ تبوک کی بات آ گئی، جب غزوہ تبوک ہوا تو کچھ بدو اور کچھ منافقین پیچھے رہ گئے تھے، انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ذالک بانہم
یہ اس لیے کہ لا یصیبہم نہیں پہنچتی انہیں ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، کوئی پیاس، کیونکہ جب غزوہ تبوک پہ جاتے تو پیاس لگتی، ولا نصب نہ کوئی تکلیف، ولا مخمصۃ نہ کوئی بھوک اللہ کی راہ میں، ولا یطعون موتیا یغیظ الکفار، اور نہ وہ چلتے ہیں کسی چلنے کی جگہ اور غصہ دلائیں کافروں کو، ولا ینالون اور نہیں حاصل کرتے من عدو النیل الا کتب لہم، لیکن اس کے بدلے جنہوں نے الا کتب لہم لکھا جاتا ہے ان کے لیے بھی عمل صالح، جنہوں نے بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، اللہ کے لیے ہر چیز کو برداشت کیا، ان اللہ بے شک اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کبھی محسنوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا، ان کی نیکیوں کو برباد نہیں کرتا بلکہ ان کا اجر پورا دیتا ہے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہیں وہ خرچ کرتے بس تھوڑا اور زیادہ، ولا يقطعون نہ طے کرتے ہیں وادیاً کسی وادی کو الا کتب لہم لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے، برعکس اس کے لکھ لیا جاتا ہے لیجزہم اللہ، صلہ انہیں ان کا اللہ احسن بہترین انداز میں ان کے مکان یعملون ان کے کاموں کا ان کو دے گا۔ اللہ رضا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔